اگر آپ امریکہ سے فری میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ کی اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے نائٹ ہینسی اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ اس اسکالرشپ کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس میں کون سے پروگرام وغیرہ شامل ہیں، اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ یونیورسٹی آف اسٹینڈ فورڈ USA کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس اسکالرشپ کے بینیفٹس وغیرہ دکھا دوں۔ یہاں پر اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے فنڈنگ۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نائٹ ہینسی اسکالر ریسیو فنڈنگ فار اپ ٹو 3 years فار گریجویٹ ڈگری ایٹ اسٹینڈ فورڈ، کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر وہ ایڈمٹ ہوں گے انہیں جو ان کے ڈگری پروگرام میں 3 سالوں کے لیے ان کو یہ اسکالرشپ ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید اس کے یہاں پر وہ بینیفٹس لکھی ہوئی ہیں کہ جو یہ اسکالرشپ ہے اس میں ٹیوشن فیس اینڈ ایسوسیٹڈ فیس وغیرہ فلی کور ہوں گی۔ اسی طرح رہنے کے لیے اسٹیپینڈ اور دیگر تعلیمی اخراجات جیسے کہ بکس ایکیڈمک سپلائز، انسٹرکشن مٹیریل، لوکل ٹرانسپورٹیشن اینڈ ریزنیبل پرسنل ایکسپینسز، اس کے لیے بھی اسٹیپینڈ وغیرہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سفر کرنے کے لیے اکانومی کلاس ٹکٹ سال میں 1 دفعہ دیا جائے گا۔ نیچے یہ ایڈیشنل بینیفٹس لکھی ہوئی ہیں۔ نیولی انرولنگ اسکالر ریسیو ون ٹائم ریلوکیشن اسٹیپینڈ انٹینڈ ٹو آف سیٹ سم آف دی کاسٹ ایسوسیٹڈ ود ریلوکیشن ٹو دی ایریا اور ٹیکنالوجی پرپز، کہ ریلوکیشن اسٹیپینڈ فرسٹ ٹائم جو نئے اسٹوڈنٹس انرول ہوں گے ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح جو اسکالرز ہیں اگر وہ 2nd یا 3rd ایئر میں تو وہ بھی سپلیمنٹل فنڈز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے اس اسکالرشپ کے بینیفٹس وغیرہ۔ یہاں نیچے مزید اس کے ڈیٹیل وغیرہ بھی دی ہوئی ہے۔ ڈگری پروگرام یہ لکھی ہوئی ہیں، آگے ان کی کوارٹر آف کے ٹیوشن اینڈ اسٹیپینڈ، ایئر آف فنڈنگ کے یہ کتنے سالوں کے لیے دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پروگرامز ماسٹر لیول کے ہیں ان کے لیے 1 سے لے کر 2 سال، اسی طرح جو ڈاکٹریٹ لیول کے پروگرام ہیں ان کے لیے 1 سے 3 سال، اسی طرح ماسٹر آف میڈیسن جو ہیں ان کے لیے بھی 1 سے 3 سال یا جو اس کا فل ڈیوریشن ہوگا 4 سے 5 سال، اس کے لیے یہ اسکالرشپ وغیرہ دی جائے گی۔ ابھی میں اس اسکالرشپ کے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ آپ کو دکھا دوں۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ایلیجیبلٹی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی ملک یا کسی بھی یونیورسٹی یا کالج وغیرہ سے ہو تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ کوئی بھی ریسٹرکشن وغیرہ اس قسم کی نہیں ہے کہ اس ملک سے آپ ہوں گے تو یہ اسکالرشپ آپ کو ملے گی۔ تمام ممالک کے اسٹوڈنٹس اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کی مین 2 ریکوائرمنٹس وغیرہ لکھی ہوئی ہیں۔ ریکوائرمنٹ نمبر 1 ہے کہ آپ نے اس اسکالرشپ کے لیے اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ یونیورسٹی آف اسٹینڈ فورڈ میں آپ کو ایڈمیشن وغیرہ مل جائے گا۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے یو مسٹ میٹ ایٹ لیسٹ ون آف دی فالوئنگ 4 کنڈیشن، کہ آپ نے ان 4 کنڈیشنوں میں سے ایک کنڈیشن کو فلفل کرنا ہوگا، کہ آپ نے اس پہلے نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے یو آر اپلائنگ سیپریٹلی بٹ concurrently to KHS and a full-time Stanford graduate
program such that you will start both in the same year. کہ آپ نے جو KHS اسکالرشپ ہے اس کے لیے بھی اور جو ایڈمیشن آپ جس پروگرام میں لے رہے ہیں دونوں کاموں کے لیے آپ نے ایک ساتھ اپلائی کرنا ہوگا تاکہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ مل سکیں. آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پہلے سے اگر ایڈمیشن وغیرہ اسٹینڈ فورڈ گریجویٹ ڈگری پروگرام میں مل چکا ہے تو پھر بھی آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے. آگے یہ تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اسٹینڈ فورڈ گریجویٹ پروگرام میں پہلے سے انرول ہیں اور آپ کسی سیکنڈ پروگرام میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. یا آپ اگر PhD کے اسٹوڈنٹ ہیں پہلے سال کے تو آپ کو سیکنڈ ایئر کے لیے اس اسکالرشپ کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ 4 کنڈیشن ہیں، ان میں سے ایک کنڈیشن کو آپ نے فلفل کرنا ہوگا. آگے اس کی ریکوائرمنٹس سیکنڈ ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو انڈر گریجویٹ ڈگری ہے وہ آپ نے 2019 یا اس کے بعد کی ہوئی ہو. اسی طرح جو آپ کی ڈگری ہے وہ یو ایس بیچلر ڈگری ہے جو ہے وہ آپ نے USA سے کی ہوئی یا اس کے ایکوویلنٹ آپ نے کسی کالج یا ریکگنائز یونیورسٹی وغیرہ سے کی ہوئی ہو تو پھر بھی آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تھا اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. ابھی آپ کو میں اس اسکالرشپ کے جو پروگرامز ہیں ان کی ڈیٹیل وغیرہ آپ کو بتا دوں. یہاں یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں اسی کے اندر اس کا پروگرام وغیرہ کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر دی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسکالرشپ ان پروگرام کے لیے یا اس سے مزید جو پروگرام ہیں ان کے لیے یہ اسکالرشپ آپ کو ملے گی. یہ منیمم پروگرام یہاں پر لکھی ہوئی ہیں DMA ڈاکٹر آف میوزیکل آرٹس JD جیورس ڈاکٹر یہ لا سے متعلقہ ڈگری ہے. اسی طرح ماسٹر آف آرٹس MBA ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر آف میڈیسن MD اس کے لیے بھی یہ اسکالرشپ اویلیبل ہے. اسی طرح MFA ماسٹر آف فائن آرٹس اسی طرح لکھا ہوا ماسٹر آف پبلک پالیسی ماسٹر آف سائنس اور PhD کے جو پروگرام ہیں ان کے لیے یہ اسکالرشپ ملے گی. آگے میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بتا دوں کہ اس یونیورسٹی کے اندر کون سے مزید جو اس کے اسکول ہیں. ان کی ڈیٹیل وغیرہ بتا دوں. اس کے اندر یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اسٹینڈ فورڈ 7 سکولز. اس کے اندر جو فیکلٹیز ہیں یا سکول وغیرہ ہیں وہ 7 ہیں. سب سے پہلے اوپر یہ لکھا ہوا گریجویٹ سکول آف بزنس. آگے اس کے یہ نیچے GSB ہوم پیج ایکیڈیمک پروگرام. اب اس کے اندر پروگرام جو ہوں گے ان کی ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. گریجویٹ سکول آف بزنس کے اس کے اندر کون سے پروگرام شامل ہیں ان کی ڈیٹیل وغیرہ. اسی طرح گریجویٹ سکول آف ایجوکیشن یہاں پر اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اسی طرح آ جاتا ہے جی آگے گریجویٹ سکول آف انجینئرنگ کہ انجینئرنگ کی جو فیکلٹی ہے یا سکول ہے اس کی ڈیٹیل وغیرہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی. نیچے یہ اس کے لنک کو دی ہوئی ہیں. اسی طرح آ جاتا ہے جی سکول آف ہیومینٹیز اینڈ سائنسز یہ ہو گیا. اسی طرح آگے جی سکول آف لا کہ جو لا سکول ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گی.
اسی طرح سکول آف میڈیسن ہوم پیج ایڈمیشن، آگے اس کے ڈپارٹمنٹس، یہ ساری لنک یہاں پر دی ہوئی ہیں. اسی طرح آ جاتا ہے جی اسٹینڈ فورڈ ڈیوئر اسکول آف سسٹینیبلٹی، یہ اس کے سکول وغیرہ کی تعداد ہے. ابھی میں ایک آپ کو اوپن کر کے ایک سکول کا پیج اوپن کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر وہ ایڈمیشن یا کیسے لینا ہوگا. فرض کریں آپ وہ سکول آف میڈیسن، ڈاکٹر آف میڈیسن میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیشن کا لنک دی ہو، آپ اس پر کلک کریں گے. تو یہ ایک نیا پیج جو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. یہاں پر وہ یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی، ہاؤ ٹو اپلائی ایلیجیبلٹی اینڈ ریکمنڈیشن، ایم ڈی ایڈمیشن ٹائم لینز، ایڈمیشن پالیسی، فیکٹس اینڈ فگرز، فائنینشیل ایڈ، ایم ڈی پروگرام، کریکولم، یہ ساری چیزیں یہاں پر وہ دی ہوئی ہیں. ابھی یا فرض کریں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤ ٹو اپلائی، آپ اس لنک پر وہ کلک کریں گے. یہ ساری یہاں پر وہ اپلیکیشن پروسیس اینڈ ٹائم لائن ہو اس کی دی ہوئی ہے. اسٹیپ 1 دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ کہاں دینی ہوگی جی. اپلیکیشن ٹو اسٹینڈ فار میڈیسن مسٹ بی میڈ تھرو دی امریکن میڈیکل کالج اپلیکیشن سروس، کہ آپ نے جو سکول آف میڈیسن کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ لنک ہے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہوگا. جو امریکن میڈیکل کالج اپلیکیشن ہے سروس، اس کے لنک پر آپ کلک کریں گے تو وہاں سے آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. دی AMCS اپلیکیشن ڈیڈ لائن از اکتوبر 2025، کہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اکتوبر 2025 ہے. اسی طرح یہاں پر یہ لکھا ہوا میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، تو آپ نے MCAT اس کا ٹیسٹ وغیرہ بھی کلیئر کرنا ہوگا، پھر ہی اس کے لیے آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. آگے بی پر لکھا ہوا ہے لیٹر آف ریکمنڈیشن، کہ آپ نے جو ریکمنڈیشن لیٹر ہیں وہ AMCS سروس کے تھرو سبمٹ کرنے ہوں گے. آگے پھر مزید اس کی ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہے. یہ تھا اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کیوری ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.